یہودیوں کا ایک وفد حیی بن اخطب کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں قریش مکہ کے پاس گیا۔ قریش نے ان سے پوچھا، ہم میں اور محمد میں کس کا دین سچا ہے؟ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جواب دیا، قریش کا دین سچا ہے۔ ابو سفیان کے کہنے پر یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کیا اور بیت اللہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مل کر جنگ کرنے کا معاہدہ کیا۔ قریشی مکہ کے لیے یہودیوں کی صورت میں رسول اللہ کے خلاف ایسی مدد مل گئی جس کی خواہش اور کوشش وہ پچھلے 5 سال سے کر رہے تھے۔ یہودیوں کے مکہ سے واپس چلے جانے کے بعد یہودیوں نے مکہ کے ارد گرد آباد قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ مدینہ منورہ پر فیصلہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اس طرح قریش نے حملہ کرنے کے لیے 10,000 فوجی جمع کر لیے ہیں۔ بنی خزاعہ مکہ میں رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے۔ انہیں جنگ کی تیاریوں کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس صورتحال میں مشورہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ سلمان فارسی نے رائے دی، اللہ کے رسول، فارس میں جب دشمن سے حملے کا خطرہ ہو تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمان کا مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا جائزہ لے کر مشرق سے مغرب کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کی ایک سمت پہاڑ، دوسری سمت لاوے کے پتھریلے میدان اور تیسری طرف گھنے باغات ہیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کو محفوظ بنانے کا انتظام کر لیا۔ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا۔ کم افرادی قوت، 4 کلومیٹر لمبی خندق جس کی چوڑائی 15 سے 24 فٹ اور گہرائی 21 فٹ ہوگی، 10 دن میں کھودنا ناممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اس کام میں لگ گئے۔ خندق کھودتے ہوئے ایسی چٹان سامنے آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اگر یہ چٹان نہ ٹوٹی تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال پتھر پر ماری تو یہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کریم نے مجھے شام کے محلات کی چابیاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار کدال اس چٹان پر ماری تو چٹان 1/3 مزید ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار فرمایا، اللہ کریم نے مجھے فارس یعنی ایران کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار کدال چٹان پر ماری تو ساری چٹان ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کریم نے مجھے یمن کی چابیاں عطا کی ہیں۔ میرے اچھے سامعین، خندق کھودنے کا کام دن رات جاری رہا۔ مسلسل کام کرنے سے لوگوں کی کمر میں تکلیف ہونے لگی، ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی ناممکن تھا۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ منافقین اس موقع پر بہانے بنا کر کھسک گئے۔ وہ مسلمان فوجیوں کا حوصلہ توڑنا چاہتے تھے، وہ اس کوشش میں تھے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کے بجائے جوان سے جوان تر ہوتے رہے۔ قریش ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کو فتح کرنا چند گھنٹوں کا کام ہوگا۔ مسلمانوں نے دشمن کے پہنچنے سے پہلے پہلے خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خندق کے قریب سے سبز چارہ کاٹ کر ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ یوں دشمن کے پاس چارے کی کمی ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس اس کی وافر مقدار موجود تھی۔ جیسے یہ دشمن فوج مدینہ منورہ پہنچی تو دیکھ کر حیران تھی کہ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں۔ یہاں اتنی گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے عرب میں خندق کبھی کھودی نہیں گئی تھی۔ ابو سفیان حیران تھا کہ چند دن پہلے تو مدینہ منورہ سے ان کے جاسوس ساری اطلاعات اور خبریں لے کر گئے تھے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی اور گہری خندق کیسے کھودی جا سکتی ہے؟
قریش کی فوج نے خندق کے باہر پڑاؤ کیا۔ یہ شدید سردی کا موسم تھا۔ دسمبر جنوری میں مدینہ منورہ کا درجہ حرارت تقریباً 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ مکہ والوں کو ایسی سردی کی عادت نہیں تھی۔ دشمن کے 10,000 فوجیوں کے مقابلے میں مسلمان فوج کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ دشمن باہر سے تیر اور نیزوں سے حملہ کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ دشمن کے تازہ دم دستے حملہ کرتے، جبکہ مسلمان فوجیوں کو بہت دیر تک اسی تعداد کے ساتھ اپنا دفاع کرنا پڑتا۔ میرے اچھے سامعین، یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مسلمان اس وقت دشمن فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دن رات ایک مشکل کام کیا ہے اس سے پہلے، خندق کھودنے کا کام۔ ایک دن یوں ہوا کہ اکرمہ بن عمر بن حشام، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور عمر بن عبد ود خندق کی نسبتاً کم چوڑی جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن عبد ود مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ عبد ود کی بہادری کی شہرت کچھ یوں تھی کہ وہ اکیلا 20 لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ عرب میں مشہور تھا کہ عمر بن عبد ود کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور اپنا امامہ خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر باندھ کر عبد ود کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آج شرک کل کا مقابلہ ایمان کل سے ہے۔ مقابلہ شروع ہوا تو تھوڑی دیر میں ہی عمر زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ واپسی پر خندق عبور کرتے ہوئے نوفل بن عبداللہ اپنے گھوڑے سمیت خندق میں گر کر جان سے گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر خندق کے اس حصے کی چوڑائی بڑھا دی تاکہ دوبارہ کوئی دشمن خندق پار نہ کر سکے۔ میرے محترم سامعین، اس جنگ میں خواتین اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس صرف حسان بن ثابت ہی موجود تھے۔ جی ہاں، ان خواتین اور بچوں کے پاس۔ مسلمانوں کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہودی ہماری عورتوں اور بچوں کو اکیلا دیکھ کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ یوں مسلمانوں کو محاذ پر کھڑے دشمن کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں خواتین کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹتے دیکھا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے سر پر اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ جان سے گیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا سر کاٹ کر دور پھینک دیا تاکہ یہودی یہ سمجھے کہ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمان فوجی بھی موجود ہیں۔ سامعین محترم، ہوئی ابن اخطب قریش کے ساتھ ساز باز کر کے جنگ کے دوران بنی قریظہ کے پاس آیا۔ یہودیوں کا یہ واحد قبیلہ تھا جو اب تک مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ ہوئی نے انہیں اکسایا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ قریش حملہ آور ہوں گے تو وہ محاذ پر مسلمانوں کو مصروف رکھیں گے۔ اس وقت تم لوگ مدینہ منورہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دینا، یوں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بنی قریظہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وفد کی صورت میں بنی قریظہ کے پاس بھیجا، لیکن یہودیوں نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برا بھلا کہا۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا کہ یہودی رات میں حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 فوجیوں کا دستہ ان کے علاقے میں بھیج دیا۔ یہ دستہ گلیوں میں گشت کرتا رہا۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہے تھے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے ڈر گئے۔ انہی دنوں قریش نے مختلف محاذوں پر صبح و سویرے حملہ کر دیا۔
یہاں تک کہ یہ حملہ رات تک جاری رہا۔ مسلمان فوج صبح سے رات تک اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہی، جبکہ قریش اپنی بڑی تعداد کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تازہ دم فوج بھیجتے رہے۔ قریش کا حملہ اس قدر بھرپور اور مسلسل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کوئی نماز بھی وقت پر ادا نہ کر سکے۔ یہ دن جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کا سب سے مشکل دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے مجھے فتح کی خوشخبری دی ہے۔ کچھ دن گزرنے پر منافق کہہ رہے ہیں، کہاں ہے وہ فتح جس کی خوشخبری نبی نے دی تھی؟ ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم اور ہمارے گھر والے خطرے میں ہیں، ہم تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ منافق میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ سامعین محترم، کچھ دن بعد بنی غطفان کا ایک نوجوان جس کا نام نعیم بن مسعود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کیا اور کہا، اللہ کے رسول، میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ابھی کسی کے علم میں نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قریش اور بنی قریظہ میں غلط فہمی پیدا کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ نعیم نے بنی قریظہ سے کہا، قریش تو مکہ واپس چلے جائیں گے، لیکن تم لوگوں نے یہیں رہنا ہے۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے تمہیں قریش سے کوئی ضمانت مانگنی چاہیے۔ تم ان سے کہو کہ وہ اپنے کچھ لوگ ضمانت کے طور پر تمہارے پاس بھجوائیں تو ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا، میرا مشورہ تمہارے پاس راز رہے۔ نعیم بن مسعود قریش کے پاس گئے اور کہا، بنی قریظہ نے محمد کے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ تم سے ضمانت کے لیے کچھ لوگ مانگیں گے جنہیں وہ محمد کے حوالے کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں گے۔ تم ضمانت کے لیے اپنے لوگ نہ دینا، اگر ایسا کیا تو تمہارے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ قریش نے بنی قریظہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے ضمانت کے طور پر لوگ طلب کر لیے۔ قریش نے انکار کر دیا۔ یوں ان دونوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ رات میں زوردار آندھی آئی جس سے قریش کے خیمے اکھڑ گئے۔ افراتفری کے عالم میں قریش مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوں مسلمان 1 مہینہ حالت جنگ میں رہ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر واپس آ کر غسل ہی ابھی کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، آپ بنی قریظہ پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اس پیغام کے بعد بنی قریظہ کے علاقے کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلے۔ بنی قریظہ شدید پریشان اور خوف میں مبتلا ہیں۔ مدینہ منورہ میں ابھی سردی کا موسم جاری تھا۔ بنی قریظہ اپنے قلعوں میں محفوظ تھے اور مسلمان اس شدید موسم میں میدان میں۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے۔ یہودیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم انہی شرطوں پر مدینہ منورہ چھوڑنے کو تیار ہیں جن پر بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ مزید 2 ہفتے کا وقت گزرا تو یہودیوں نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ بنی قریظہ نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا، انہوں نے بدعہدی اور غداری کی۔ بنی اوس کے بنی قریظہ سے پرانے دوستانہ مراسم تھے۔ بنی اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی قریظہ کو رعایت دینے کا کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کیوں نہ تم ہی میں سے کوئی ان کا فیصلہ کر دے۔ بنی اوس اس بات پر خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کرنے کا اختیار بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ کو دے دیا۔ سعد بن معاذ نے آ کر فیصلہ سنایا، بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا اللہ کے نبی موسیٰ کی شریعت یعنی تورات کے مطابق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کیے گئے اس فیصلے پر کہا، سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو 7ویں آسمان پر اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یوں مدینہ منورہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا۔